ایک بڑی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف گزشتہ 2 دنوں کے اندر جو فیصلے آئے، جن میں ایک توشہ خانہ کا اور ایک سائفر کا ہے، خاص طور پہ ان کی اہلیہ اور ان کے خلاف جو توشہ خانہ کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ اعلامیہ جاری کیا کہ فوری طور پہ اس کے خلاف اعلیٰ عدالت کے اندر اپیل دائر کی جائے گی۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان دونوں کیسز کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں اور بہت سارے لکوناز ہیں جو ان کا ٹرائل ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ٹرائل کے اندر ہوتی ہیں، یعنی وہاں پہ فائنل آرگومنٹ نہیں ہونے دیے گئے جو ضروری ہوتے ہیں۔ 342 کا بیان جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ریکارڈ نہیں کیا گیا، بشرا بی بی کا اور دوسرے کیس میں شاہ محمود قریشی کا بھی ریکارڈ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کے وکلا کو جرح کا حق نہیں دیا گیا، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ان کیسز کے اندر موجود ہیں۔ جب یہ پوری لسٹ جائے گی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے تو بہت جلدی یہ دونوں کیسز ہو جائیں گے فارغ۔ اب یہ وہ کیسز ہیں جن کے بارے میں کلیم کیا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کے گلے کی ہڈی بنیں گے یا عمران خان صاحب کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے، تو یہ تو بڑے آرام سے عمران خان صاحب کی جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ جو کیس ٹرائل کورٹ جس کے اندر جو سزا دے اور وہاں پہ بہت ساری کمیاں اگر چھوٹ جائیں تو پھر وہ کیس ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جتنے بھی قانونی ماہرین ہیں ان کو لگا یہ تو عمران خان صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا گیا ہے، یا انہیں لگا کہ یہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی نیکی ہو گئی ہے کہ جس طرح کے کیس سے ان کو اسی طرح سے بھونڈے طریقے سے وہ کیس چلے، اور جس اجلت میں، جس طوفانی رفتار کے ساتھ اور جس جلد بازی میں یہ سزائیں سنائی گئی، یہ اسی طرح فٹافٹ ہوا میں اڑ جائیں گے اور اعلیٰ عدلیہ میں یہ ٹھہر نہیں پائیں گے، صرف انصاف ہونے کی دیر ہے۔ تو یہ تو فیصلہ کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے، اور ایک بڑا سوال اور پیدا ہوتا ہے، ایک بڑی خبر ہے میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں۔ کیا عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میکسیمم ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے 2 پہلو ہیں نا۔ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کسی کے ساتھ یہ ہوا، دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے ماضی میں۔ فاطمہ جناح صاحبہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، نواز شریف، بینظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو اور بہت سارے لیڈرز پاکستان کی تاریخ میں بہت کچھ بھگت چکے ہیں۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سینئر لوگوں سے، خاص طور پہ ان لوگوں سے جنہوں نے ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کا سامنا کیا، یا ان لوگوں سے جنہوں نے پرویز مشرف کے مارشاء اللہ کا سامنا کیا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات مجموعی طور پہ ان پورے مارشاء اللہ کے ادوار میں بھی نہیں تھے، یا پولیٹیکل پارٹیز نے اس گرمی کو، اس حدت کو برداشت نہیں کیا جو پاکستان تحریک انصاف کے اکیلے حصے میں آئی ہے۔ یعنی اگر آپ وہ سارے مظالم بھی اکٹھے کریں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ہوتے رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے اکیلی اس سے کئی زیادہ بوجھ اٹھایا ہے۔ یہ تو میں آپ کو ماضی کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ مثال کے طور پہ جو گرفتاریاں پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہیں، 9 مئی کا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے بعد جس طرح گرفتاریاں ہوئیں تو 1 مہینے میں ہی تقریباً 10,000 گرفتاریاں ہو گئی تھیں۔ یہ میں آپ کو پاکستانی نیوز چینلز کی رپورٹس کے مطابق بتا رہا ہوں کہ 10,000 کے قریب گرفتاریاں تو جون تک ہو گئی تھیں، اور اس کے علاوہ 9 مئی سے پہلے والی گرفتاریاں الگ ہیں، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور اس کے بعد ہونے والی گرفتاریاں بھی الگ ہیں۔ تو شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں واحد سیاسی جماعت ہے جس کو سب سے زیادہ اور بڑی تعداد میں گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اتنی گرفتاریاں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی پاکستان میں نہیں ہوئی۔ نمبر 2، گرفتاریوں اور پیشیوں کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی مختلف ہے۔ یعنی ہم نے شہباز شریف کو پیشیوں پہ دیکھا کہ شہباز شریف اگر مڑ کے دیکھ لیتے تھے تو ڈی ایس پی کی جان نکل جاتی تھی۔ مریم نواز کا قلم گر جاتا تھا تو پولیس والے جھک کر اس کو اٹھا کر جو ہے وہ 2 ہاتھوں سے پیش کرتے تھے، جیسے کوئی ایوارڈ دیا جا رہا ہے ان کو۔ اسی طرح سے حمزہ شہباز کی ایک انگلی کے اوپر پولیس والے ناچتے تھے، وہ ادھر انگلی کرتا تھا وہ ادھر بھاگ جاتے تھے، وہ ادھر کرتا تھا ادھر بھاگ جاتے تھے۔ یہی رویہ ان کا تفتیش کے دوران جو ہے وہ تفتیشی اداروں کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں تفتیشی ادارے یہ بات بتایا کرتے تھے، تو ان کی پیشیاں بالکل مختلف تھی۔ حسین نواز کی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فوٹو باہر آ گئی تھی کہ ساتھ ایک ٹیبل پڑی ہوئی ہے، ایک ٹیشو پیپر کا ڈبہ پڑا ہوا اور ایک پانی کا بوتل پڑا ہوا ہے، تو کہا گیا کہ یہ تو بہت بے عزتی ہوگی، بڑی تضحیق ہو گئی۔ تو ان چیزوں کو بہت برا سمجھا گیا اس دور میں۔ لیکن ان کا کمپیریزن اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاریوں کے ساتھ کریں تو آپ دیکھیں ان کے منہوں کے اوپر بوریاں چڑھا کر ان کو لایا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے۔ یہ ٹارچر بھی جس طرح کا پاکستان تحریک انصاف کے مطابق ان کے لوگوں کے اوپر ہوا، یا جو ہم نے میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھا، یا جو چیزیں سامنے آئیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ان کے مطابق گرفتاریوں اور پیشیوں کا طریقہ کار جو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف پھول پھینکنے کی اجازت دی جاتی تھی، دوسری طرف ڈنڈوں کے ساتھ استقبال ہوتا تھا، تو یہ فرق تو ہے۔ پھر گرفتاریاں ڈالے بغیر بھی لوگ حراست میں رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو گرفتار نہیں کیا گیا لیکن وہ حراست میں رہے، کچھ لوگ واپس آ گئے، کچھ لوگوں کی بعد میں گرفتاریاں ظاہر کی گئیں، تو ایسی صورتحال بھی ہے۔ تشدد کے واقعات ہیں، وہ بار بار لوگ بتاتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تشدد کیا گیا ہے۔ دوسرا، گاڑیوں کو اور قیمتی گھریلو سامان کو بھی توڑا گیا ہے، یہ پہلے ایسا نہیں ہوا۔
یعنی کارکن گاڑیاں لے کر جاتے تھے, کارکنوں پہ تھوڑا بہت ٹارچر دھکم پیل ہو جاتی تھی, لیکن جن گاڑیوں میں بیٹھ کر وہ آتے تھے ان گاڑیوں کو توڑا نہیں جاتا تھا, اور اس لیول پہ کبھی توڑ پھوڑ ہوتی رہی تھی. لیکن ہم نے یہاں دیکھا کہ سادہ کپڑوں میں لوگ ہوں یا پولیس والے ہوں, وہ گاڑیوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں, گاڑیوں کو توڑتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے پہلی دفعہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ میں پنجاب کے اندر دیکھی, جب پنجاب پولیس نے اور دیگر کچھ لوگوں نے گاڑیاں توڑنا شروع کر دیں شہریوں کی. تو یہ مناظر دیکھنے کے بعد پہلی دفعہ ہم نے دیکھے تھے, تو گاڑیاں توڑنے کا ایک نیا ٹرینڈ ہم نے دیکھا, جو حمزہ شہباز نے, جو پی ایم ایل این نے, پیپلز پارٹی نے, دوسری جماعتوں نے اس ٹرینڈ کا بھی سامنا نہیں کیا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ قیمتی گھریلو سامان کو بھی توڑا پھوڑا گیا, بہت سارے گھروں میں ہم نے دیکھا چھاپے پڑے, ہر چیز ٹوٹ پھوٹ گئی. عورتوں اور بچوں پر جو ٹارچر ہے یا تشدد ہے یا سختی ہے, اس کے مناظر ہم نے پہلی دفعہ دیکھے پاکستان میں. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال اس بڑے پیمانے کے اوپر, یہ بھی ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا. پھر اس میں جو 9 مئی کا ایک انتہائی افسوسناک سانحہ ہے وہ بھی ہوا, یہ چیزیں بھی ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی. اور جن لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی وہ لوگ جب آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں تو وہ باتیں کچھ اور بھی بتا رہے ہوتے ہیں, اور بہت ساری ایسی انفارمیشن بتاتے ہیں جس کو سننے کے بعد جو ہے وہ حیرت ہوتی ہے. پھر کاغذات چھینتے ہوئے ہم نے دیکھا پی ایم ایل این سے, پیپلز پارٹی سے, مولانا فضل الرحمان سے, اے این پی سے, باقی جماعتوں سے, ایم کیو ایم سے کبھی کاغذات نہیں چھینے گئے. پھر کاغذات جس بڑے پیمانے پر مسترد ہوئے یہ بھی ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کسی بھی پارٹی کے. توشہ خانہ اور سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو جس طرح سزا ہوئی, جس طرح یہ کیس چلے اور جس طرح یہ ٹرائل ہوئے, اور ٹرائل جیل کے اندر, نواز شریف کو جیل میں ٹرائل نہیں ہوا, وہ جیل سے نکال کر ان کو عدالت میں لایا جاتا تھا, لیکن عمران خان کو جیل سے نکال کر عدالت میں نہیں لایا جا رہا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو